بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی موضوع پہ بات کریں گے. موضوع ہے عمران خان حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی سازشیں. تو آئیے پہلے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. وہ کسی نے خوب کہا تھا، یعنی غالب نے کہا تھا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی فرتداری ہے. اب ہم اس شعر کو آپ سامنے رکھی ہے. یعنی عمران خان کا ایک کامیاب دورہ ہوا چائنا کا، اور پاکستان کے لیے نئے مواقع بہت جلد آنے والے ہیں، اور پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بیرونی سازشیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جب عمران خان دورے پر جا رہے تھے تو اس دن سے جو شروع ہوا فساد بلوچستان میں، وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن یہ اب سے تو نہیں ہو رہا، یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے. تو یہ تو عمران خان کی وجہ سے ہو نہیں رہا. اس سے تو آپ کو پتہ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی سازشیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کس کس طریقے سے ہو رہی ہیں، اور افواج پاکستان کی کیا قربانیاں ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر آ رہا ہے، یعنی جو شعر میں نے پڑھا ہے اس کو سامنے رکھیے، تو جو نظر آ رہا ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یکایک کیا اچانک ایسے کیا ہوا. یعنی کہ وہ لوگ جو سامنے نہیں آ سکتے تھے، یعنی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقاتیں، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کن کن چیزوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے علاوہ، یعنی ان کو دیکھ کر تو تب کوئی بات کرتے ہیں، ان میں اتنی قوت نہیں ہے. وہ شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، اور خود ایم کے ایم کراچی والے، یعنی اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے بات کرتے ہیں جو زرداری اور شہباز کی ملاقات ہوئی، اس میں جو کچھ سامنے نظر آیا کہ یعنی حکومتی اتحادیوں کو توڑ کر، یعنی کاف لیگ کو توڑ کر، ایم کے ایم کو توڑ کر، تو کاف لیگ کے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو توڑا جائے. لیکن بہرحال اگر اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. دوسری طرف ایم کے ایم غلیظ لوگوں کا ایک جمگٹا ہے، اور یہ اس طرف پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں جو ان کا قائد، جس کو یہ کہتے تھے، جو پاکستان دشمنی میں شیخ مجیب سے بھی آگے ہیں. تو اس پر تو بات کرنا بھی گناہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت میں واپس چلے جائیں، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہو، کراچی کے 20-22 نشستیں ہمارے پاس ہو، کیونکہ اصل مقابلہ تو ان کا اور پی ٹی آئی کا کراچی میں ہوگا. تو وہ تو اپنے موقع کے تلاش میں ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. اور اسٹیبلشمنٹ کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، بعد میں تھوڑی سی آگے جا کر میں کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا مراد کیا ہے، کون سے لوگ ہیں. تو یہ لوگ تو کر ہی نہیں سکتے. ان کو اچانک کیا ہوا کہ یہ شہباز شریف سے خیر ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر بیانات کیسے دیتے ہیں کہ عمران خان حکومت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ بلیک میلر لوگ، جو رات کو بھی میں نے آپ کو کہا تھا، یہ صرف بلیک میلر لوگ ہیں. یہ بغیر آشیرواد کے، ایم کے ایم کے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کے بغیر یہ ہل بھی نہیں سکتے. یہ کمزور لوگ ہیں، اور جو فراڈی اور جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمزور ہوتے ہیں. اور ان کا پورا تاریخ ہے 30 سالوں کا کہ انہوں نے کون سا گیم کھیلا ہے پاکستان کے مخالف، اور کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. ان کے جرائم پر پردہ ڈالنا جرم ہے، تو وہ تو مجبوراً حکومت کو ملانا پڑا، جبکہ سمپل میجارٹی بھی حکومت کے پاس نہیں تھی. اور پھر آپ گلے ہم کرتے ہیں عمران خان سے، تو یہ تو ہونا تھا. وہ تو اس طاق میں تھے کہ ہمیں کب شے دی جائے گی، اور وہ شے جب مل چکی ہے، جو لوگ اب سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے اشارے ہو رہے ہیں. ورنہ ایم کے ایم کی یہ مجال کہ وہ شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے عمران خان کے خلاف. یہ ویڈیو غور سے دیکھیے، میں بہت کچھ افشا کرنے والا ہوں، اور جلدی میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. تو یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ایم کے ایم جب اس پوزیشن میں آتی ہے تو وہ کس کے اشاروں پر ہوتا ہے سب کچھ. الطاف ارینا کے بعد کا جو ایم کے ایم ہے وہ کس کے اشارے پر حرکت میں آتی ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے
کے پیچھے کون ہے آگے جا کے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. دل گردے سے کام لیں گے اور سب کچھ بیان کریں گے آج. اس کے بعد پرویز الہی کی ملاقات ہوتی ہے زرداری صاحب سے، اور شہباز شریف ابھی جا رہے ہیں چودھری خاندان سے ملاقات کرنے. یہ سب کچھ کیا اچانک ہوا؟ یہ اچانک نہیں ہوتا یہ سب کچھ، یہ بہت کچھ پہلے ہو چکا ہے. پھر باپ پارٹی کو دیکھ لیجئے کہ وہ تو اسٹیبلش ہی نہیں بنایا ہوا پارٹی ہے، تو وہ کیسے کر سکتی ہے ایسی باتیں جو اس نے کی ہے 2 دن پہلے. پھر جی ڈی اے کو بھی دیکھ لیجئے. یہ جتنے اتحادی ہیں ان کو شے کس طرف سے ہے، اشارہ کس طرف سے ہے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. تو یہاں میں کچھ چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کی بات ہوئی، پروسیجرل بات تھی، اختیار وزیر اعظم کا ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے آپ سے یہ کرنا یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. اور پھر عمران خان تو وہ وزیر اعظم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک چیز کے ساتھ کمپرومائز کرے گا. ان کو یہ سوچنا چاہیے جو کچھ یہ کرتے ہیں کہ یہ کون سی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی سربراہ ادارہ یہ کام کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا. کچھ عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں، اور پھر ان عناصر میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہو سکتے ہیں. اس کو درد ہوگا کہ میں 20-25 دن لیٹ کیوں ہوا. پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے، کسی کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کی اہمیت کہ عمران خان کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طرح مائنس کر کے تو وہ بیٹھ جائے گا. اس نے جیسے کہا تھا کہ میں تو حکومت میں اتنا خطرناک نہیں ہوں، لیکن باہر جو خطرناک ہوں گا وہ پھر سب کو سمجھ آ جائے گا. وہ اس بات کو ان لوگوں کو ذہن نشین کرنا ہوگا جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نواز شریف یا زرداری نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں جب بھی موقع ملتا ہے. تو اس پر سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جو ان لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. ان کو یہ سوچنا پڑے گا. اور یہی پاکستان کی بدنصیبی ہوگی اگر یہ بات ہوئی، کیونکہ عوام پاکستان اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں افواج پاکستان سے. یہی ہے وہ اصل چیز جو میرا مقصد ہے. اب عوام پاکستان اپنی افواج کے پیچھے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ ان کی قربانیاں دنیا میں کسی اور کی نہیں ہے جو افواج پاکستان کے ہیں. لیکن کچھ عناصر ان میں سے اگر یہ رول ادا کر رہے ہیں کہ عوام کے ایک خاص حصے کے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کی لیڈر کو مائنس کرنا، ڈیریل کرنے میں اگر کسی کی ہاتھ ہوئی تو یقین کیجئے یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں، بیرونی دشمن خاص کر. یہ اندرونی یہ کیڑوں مکوڑوں کو میں نہیں کہتا، نواز شریف کو کہتا ہوں، نظرداری یہ کچھ نہیں کر سکتے. میں بیرونی دشمنوں کو، اور کس وجہ سے اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا. ان کے بارے نیارے ہو جائیں گے، اور اسی انتظار میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ عوام کو افواج پاکستان کے ساتھ لاگر پہ ہیڈ پر کیسے لایا جائے. اور یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، تو کئی سالوں سے یہ اس پر تو ہوم ورک ہو رہا ہے دنیا میں. تو کیا آپ لوگ عمران خان کو مائنس کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کو؟ تو یہ بھی یقین کیجئے کہ عوام کے پاس عمران خان کا کوئی لیبل بدل موجود نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں پاکستانی، اصل پاکستانی جس کو میں کہتا ہوں، جو پاکستان کے لیے شعور رکھتے ہیں، پاکستان کو پلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کو لٹیرے اور جعلسازوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا ان عوام کو آپ کل نیست و نابود کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا، یہ تو بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ یا ہمارے کرتا درتا مقتدر قوتیں اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ اس شخص کو مائنس کرنے کے بعد اس ملک کے حالات کیا بنیں گے، وہ حالات بنیں گے جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو شاید میری ان باتوں کو سننے کے بعد شاید اگر کوئی کمی بیشی ہوگی وہ تو ان کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ حقائق کبھی بدلے نہیں جا سکتے. عمران خان کے سپورٹر،
عمران خان سے ناراض تو ہو سکتے ہیں، عمران خان سے نفرت نہیں کرتے، اور عمران خان کے ایک اشارے پر پورے اسلام آباد اور پاکستان کو جیم کر دیں گے۔ خدا نہ کرے وہ حالت پاکستان میں آئے۔ اور میں جو اس وقت یہ ولاگ کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان اس نہج پر پہنچ جائے جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہونے کے بعد تو پھر ہمیں اپنے وطن کا فکر بھی ہوگا۔ تو اس طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوان اور افسر اس ملک کے لیے کس بہادری سے شہادتیں دے رہے ہیں، یہ حالیہ ہفتے میں آپ نے دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا، تو کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیار نفرت میں بھی بدل سکتا ہے عوام کا؟ یہ پیار اگر نفرت میں بدل گیا، یعنی خصوصاً افواج پاکستان کے خلاف، تو یہ تو قہر ہوگا پاکستان کے لیے، تو کہ اس قہر سے بچنا ہوگا ہمیں، اور ان لوگوں کا جو ان کے پش پر کڑے ہیں، عمران خان کی اتحادیوں کو توڑ کر ان غلیظ چور لٹیروں کو دوبارہ واپس لانے کی اگر کسی کا مشن ہے تو ان کو حالات کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اور پھر یہ جو اس وقت کے حالات ہیں، اس کے لیے ترستے رہیں گے، یہ حالات پھر آئیں گے نہیں واپس، اور یہیں پاکستان کی تباہی کے پیش خیمہ ہوں گے۔ تو خدا نہ کرے کہ ہمیں وہ دیکھنا پڑے کہ ہمارے پیارے وطن کو کوئی آنچ آئے ہمارے پیارے وطن پر۔ لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ خواہ مخواہ کچھ ایسے اچانک ہو رہا ہے۔ یعنی کیا ہوا، کیا ایک ہفتے کے اندر یعنی سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی چائنا دورے سے پہلے تانے بانے بن کر رہے تھے یہ لوگ، اور واپس کامیاب دورے کے پاس جو اتنے بڑے مواقع پاکستان کو ملنے والے ہیں، تو جب ثمرات حاصل کرنے کا وقت آ رہا ہے تو حکومت کے خلاف اتنی بڑی سازشیں، تو یہ مقتدر قوتوں کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر ہمارے مقتدر قوتیں اس میں شامل ہیں، تو اس سے بڑا افسوس کا مقام تو اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی نعم البدل موجودہ حالات میں پاکستان میں نہیں ہے۔ اس شخص کے جذبات کیا ہے اس ملک کے لیے؟ کیا وہ کوئی مورثی سیاستدان ہے؟ کیا اس کی کوئی وراثت کا جھگڑا ہے پاکستانی سیاست میں؟ اور یہ سب کچھ نہیں، ایک بے لوث شخص اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے؟ اور مائنس کرنے والے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، زبیر عمر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کی جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، تو کیا عمران خان کو مائنس کر کے اسد عمر کو لایا جائے گا؟ کیا یہ کوئی پی ٹی آئی والا یا عمران خان کے سپورٹر مان لیں گے؟ یہ جو کچھ یہ سوچ رہے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ یہ بات جو سمجھتے ہیں، آپ اگر ان کی جذبات کو دیکھ لیں گے تو یقین کیجئے آپ لوگ 100 سال میں بھی یہ نہیں سوچیں گے، لیکن شاید کوئی غلط اندازے آپ لوگوں کو ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت دیکھیں، ایک طرف قربانیاں ہیں، ایک طرف بہت بڑے کارنامے ہیں ہمارے مقتدر قوتوں کے، لیکن دوسری طرف ایک تانیداری بھی بنی ہوئی ہے۔ یعنی کہ کمزور حکومتیں آتی ہیں عمران خان کی طرح، عوام، یہ غلطی تو ہمارے عوام کی ہے کہ ہم کسی کو فل میجارٹی، اگر اس عمران خان کو فل میجارٹی مل جاتی تو کیا یہ سازشیں آپ اس کے خلاف ہوتے؟ یا عمران خان کی جو ڈیلیوری ہونی چاہیے تھے، کہ عمران خان سے جو امیدیں تھے وہ کب کے پورے ہو جاتے؟ لیکن ایک طرف تو ہم بھی تو ایسے ہی ہیں۔ تو اگر اس تانیداری کی جو میں نے بات کی ہے، تو تانیداری تو موجود ہے، تو کیا آپ لوگ اپنی تانیداری بھی ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ عناصر جو ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری تانیداری ہو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ کی لفظ استعمال کرتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ۔ تو خدا نخواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے اور عمران خان کے سپورٹر اور مقتدر قوت آمنے سامنے، یعنی وہ تو آخر میں ایسا ہی ہوگا جب ایک شخص کو اس طرح کریں گے،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان یعنی عمران خان کی شکل میں پاکستان کو ایک موقع دیا ہے، تو اس کو بھی ڈیریل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ تو نفرت میں بدلیں گے یہ سب کچھ، تو یہ تو پھر تانیداری کدھر رہ جائے گی، پھر تو کچھ اور ہوگا، پھر تو وہی ہوگا جو کہ RSS کے غنڈی انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کشمیر میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر تو اس ملک میں بھی وہی سب کچھ ہو جائے گا، پھر تو طاقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے انتظار میں تو دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان تو ہر ایک کے لیے کانٹا ہے، اور اس کی وجوہات اس کسی اور وقت میں بیان کروں گا کہ کیوں ہے۔ تو اس لیے اس وقت یہ بات کرنا کہ اس شخص کو مائنس کر کے آرام سے بیٹھ جائے گا، یہ خاطر جمع رکھنا چاہیے سب کو، یہ بہت خطرناک گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اور اگر یعنی جیسے اگر کوئی سیاسی شعور ہوتا تو ایم جیسے ذلیل لوگوں کو عمران خان سے جدا کر کے اس کے 6 سیٹوں کے مقابلے میں کوئی اور طریقہ آپ لوگ ڈھونڈ لیتے اور ان کو نستنابود کر دیتے اس جماعت کو۔ یہ دہشت گرد جماعت بھی ہے، یہ پاکستان دشمن جماعت بھی ہے، یہ الطاف حسین کا جماعت ہے۔ یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ پاکستان پاکستان اور الطاف یہ کچھ فرق نہیں ہے، یہ انڈین ایجنٹ ہے۔ ان سے چھٹکارا دن آپ اگر کرنا چاہتے تو آپ یہ کام کر دیتے، ان ذلیلوں سے اس ملک کو صاف کر دیتے۔ پاکستان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کو خراب کرنے میں ان کا جو کردار ہے، اس کراچی کی اس جماعت کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وزیر اعظم کو، یعنی آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایماندار بھی ہے، یہ چیلنج قبول کرنے والا بھی ہے، بے لوث بھی ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کو کس اور چیز کی ضرورت تھی؟ اس نظام کو آپ گرا دیتے، اس دوسرے نظام کی طرف لے جاتے، اور اس وزیر اعظم کو صدر پاکستان بنا کر عوام کو کوئی تحفہ دیتے، یہ نہ کہ ہم جیسے ذلیل لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کیا جائے۔ یہ کون سی پاکستان کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ اور پھر دوبارہ کیا ان لٹیروں کو، شریف خاندان اور زرداری خاندان کو آپ مسلط کریں گے پاکستان پر؟ یہ عوام پاکستان، وہ عوام جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کبھی آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ یعنی اس ملک میں خانہ جنگی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ میں بہت صاف الفاظ میں آج یہ بات کر رہا ہوں جو پہلے میں نے کبھی نہیں کی، کیونکہ اور اس وقت جو میں کر رہا ہوں یہ مجبوراً میں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو نتیجہ شاید غلط، خدا کرے میرا خیالات غلط ہو، لیکن یہ غلط ہو نہیں سکتے، کیونکہ اس کا انجام مجھے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ عمران خان سے کوئی محبت ہے، مجھے کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر عمران خان کا نعم بدل ہوتا، عمران خان سے بڑھ کر کوئی شخص ہے، ہم اس کی بھی بات کرتے، لیکن اس وقت اس شخص کے علاوہ کون ہے ہمارے پاس؟ تو جو لوگ عمران خان سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس کے سپورٹر ہیں، وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہیں پر آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں، جو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر کون سے وہ سپورٹر اس چیز کو ہضم کر جائیں گے کہ ان چورے لٹیروں کو واپس لائے جائے؟ یعنی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ کون سی دشمنی ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ان لوگوں نے نہیں کی ہے؟ تو اس شخص کا گناہ تو ہمارے سامنے لائے نا، کہ اس شخص نے اس ملک کے ساتھ کون سی دشمنی کی ہے، جس کو آپ مائنس کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ شاید کی بات ہے پھر بھی، لیکن کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے، آخر کس لیے؟ تو شاید میری باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہیں، اور خدا کرے کہ آئے، اور یہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں تو بہت محتاط اندازے کے مطابق شاید ان کو سمجھ آئے، اور یہی پاکستان کے لیے غنیمت ہوگا کہ اس وقت یہ باتیں کسی کی سمجھ میں آئے، موجودہ وزیر اعظم کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کیا جائے۔ اس سے پاکستان انتہائی مضبوط ہوگا، اور عوام پاکستان کا پیار اپنے افواج پاکستان کے ساتھ بڑھتا جائے گا، جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ جتنے پیار عوام پاکستان افواج پاکستان سے کرتے ہیں، اس کا احساس کسی کو نہیں ہے، دنیا میں کوئی اور نہیں کرتا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، اور اپنے آپ کی پہلے میں مثال دیتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر ضرورت پڑی
تو ہم ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. جس طرح یہ ہمارے زندگیوں کے لیے ہمارے ملک کے جان دیتے ہم بھی دیں گے. لیکن اگر اتنی بڑی غلطی کریں گے تو ہم روکنے کی جو بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے. تو ہماری تو اتنی بس چلتی ہے. لیکن کچھ جذباتی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کی کوئی اور کچھ اور حوصلے بھی ہو سکتے ہیں, اور وہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہو اور وہ سچویشن کریٹ ہو جائے عمران خان کو مائنس کرنے کے بعد. خدا نہ کرے یہ کبھی ہو. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اگر میری بات اس تک پہنچے تو انشاءاللہ اس پہ غور ہوش کریں گے. اب تک اتنا ہی. اللہ تعالیٰ اس ملک کو, ہم سب کو, آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.